بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبزیوں کا ادویات کا ذکر چل رہا تھا۔ بینگن ایک سبزی ہے، گول بھی ہوتے ہیں، آلو ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں اور لمبوترے بھی ہوتے ہیں، جامنی رنگ کے۔ اس میں فاسفورس، وٹامن اے، بی اور سی ہوتے ہیں۔ چوٹ کہیں جسم کے جس حصے بھی آ جائے، موچ پڑ جائے، جوڑوں میں درد ہو، جب کوئی بھی نسخہ کارآمد نہ ہو تو اس بینگن سے کام لیجیے۔ بینگن کے 2 ٹکڑے کر کے توے پہ رکھ دیں، سیک پہ رکھیں، وہ جھلس جائے اور اس پر پسی ہوئی ہلدی ڈال کر گرم درد پر باندھیں، فوراً آرام آ جاتا ہے۔ بینگن کے 2 ٹکڑے کریں، اس کو توے پہ رکھیں یا آگ کی سیک پہ رکھیں، وہ جب تھوڑا سا جلس جائے، گرم ہو جائے تو پسی ہوئی ہلدی اس ٹکڑے کے اوپر لگا کر درد والی جگہ پہ رکھیں اور اس کو باندھ دیں، درد کافور ہو جائے، دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور موچ آ جائے پاؤں میں، جسم کے کسی بھی حصے میں، اور ورم اور سوجن کو دور کرنے کے لیے اپنا ثانی نہیں رکھتا، اس سے بڑھ کر کوئی اور دعا نہیں ہے۔ بینگن کے ٹکڑوں کو پکا کر ملائم کر کے نمک ڈال کر سوج یا سوجی ہوئی جگہ پر لگائیں، انشاءاللہ بس لگانے کی دیر ہوتی ہے، وہ سوجن بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ موچ بھی، جب جسم لچک پیدا ہوگی اس کے اندر، نرم ہوگا تو درد ختم ہوگا، تو اس کو کھینچ کے کسی نہ کسی طرح سے ہڈی پہ ہڈی چڑھ جاتی ہے یا اتر جاتی ہے یا فاصلہ آ جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ بہترین ایک نسخہ ہے۔ ہاتھوں یا پاؤں کے پھٹنے کو روکنے کے لیے بھی بینگن کو باریک پیس کر ویزلین میں ملا لیں یا تیل میں ملا لیں، ایک مرب سی بنا لیں اور پیر پہ لگا لیں، جس جگہ پاؤں پھٹے ہوئے ہوں یا کسی بھی پھٹی ہوئی جگہ پہ لگا لیں تو وہ ملائم ہو جائیں گے اور ان کا پھٹنا بند ہو جائے گا۔ یہ چند ایک ایسی باتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جو باقی کسی چیز میں نہیں رکھی۔ اللہ نے ہر ایک چیز کے اندر اپنی تاثیر پیدا کر دی ہے۔ وہ بار بار یہ بات بتاتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا نا کوئی طور پہ، ہم کلام تھے جب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی تو اللہ نے فرمایا یہ پتہ کھا لو اس درخت کا، چبا کے اس کا عرق حلق سے نیچے اتار دیا، ٹھیک ہو گیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد پھر درد ہوا، بغیر پوچھے اترے گئے اور اس پتے کو چبا کے کھا لیا، درد بڑھ گئی۔ الہ العالمین، یہ کیا، پہلے کھایا تھا تو آرام ہے، اب کھایا تو درد بڑھ گئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ پہلے میرے حکم سے تھا، اب تینے اپنی مرضی اپنی خواہش کے مطابق کھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کے دل میں الہام کرتا ہے، القاء کرتا ہے، کشف سے وہ بات بتا دیتا ہے، وہی چیز اس کے لیے موجب راحت بنتی ہے۔ تو اس لیے وہ کیفیت، وہ مقام پیدا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ رابطہ ہو۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ نماز اور قرآن، بقول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تم اللہ سے باتیں کرنا چاہو تو نماز پڑھو، اور جب اللہ تم سے باتیں کرنا چاہو تو قرآن پڑھو۔ دیکھ لو، پھر کسی کے آگے جھکنے کی، کسی سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں ہر بندے کو یہ بتاتا ہوں، مشکل سے مشکل ترین گھڑی میں یہ بتاتا ہوں، جب عملیات وظائف سارے، وضو کر کے 2 منٹ کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤ، اور اپنی زبان جو گھر میں بولتے ہو، کوئی ایفیشنسی دکھانے کے لیے نہیں، کوئی ٹیڑھا منہ کر کے انگریزی بولنے کے لیے نہیں، کوئی مشکل سے مشکل الفاظ دوسروں پر روب ڈالنے کے لیے نہیں، اپنی سادہ زبان جو گھر میں بولتے ہو اس زبان میں اللہ سے باتیں کرو، معمول بنا لو، تو پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سلوک کیا کرتا ہے۔ فرماتا ہے نا، انا عند ظن عبدی،
میں اپنے بندے کے گمان کے، یقین کے، اعتقاد کے پاس ہوتا ہوں، جیسا وہ مجھے گمان کرتا ہے میں ویسا ہی اس سے سلوک کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔